عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا، اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے۔ عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے۔ بچے خود سوچیں، ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندا کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر، کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا، اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا، لوگو توبہ کرو،
کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے. کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے. تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے. دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جائے. آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہے. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور ماں باپ کی نافرمانی. دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں. یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی
کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر! اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا، اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا، بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو،